واجب الاحترام، قابل صد احترام حاضرین مکرم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیسے فرمائی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، ہجرت کی ضرورت کیوں پیش آئی، مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا۔ کوشش کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو میں ہجرت کے واقعے کو مکمل کیا جائے اور ہجرت کے مقاصد کو بیان کیا جائے، ہجرت کیوں کی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر سلا دیا اور خود کفار کے جھمگٹے سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تیار تھے، 2 اونٹنیاں سفر کے لیے تیار رکھی ہوئی تھی، اپنے مال میں سے 40,000 درہم ایک طرف کر لیے تھے۔ یہاں ایک گزارش میں اور کرتا جاؤں، یعنی گفتگو کے درمیان ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، شامل کرنا چاہتا ہوں، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کی دولت نے مجھے بہت فائدہ دیا، یعنی دولت تو ان کے پاس تھی، مال تھا ان کے پاس، ان کی دولت تھی، فائدہ مجھے دیا ہے اس نے۔ دنیا میں ایسا سنا ہے کہ دولت کسی کی ہو، فائدہ اس سے کوئی اور اٹھاتا ہو، اپنے مفاد کے لیے کوئی کرتا ہوگا، الگ بات ہے، یا پتہ ہی نہ ہو کہ میری دولت ہے کتنی اور کون کہاں کیسے راج کر رہا ہے اس کے اوپر پتہ ہی نہ ہو، وہ الگ بات ہے، غافل ہو بندہ، وہ الگ بات ہے۔ جان بوجھ کر حاضر دماغی کے ساتھ سمجھدار آدمی ہو، تاجر ہو، تو یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مشکل وقتوں میں ساتھ دینے والی زوجہ محترمہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کی سب سے مالدار عورت تھی، تو انہوں نے اپنی ساری دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اشاعت کے لیے قربان کر دی۔ اور دوسرے نمبر پر مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، اپنی ساری دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نشاور کر دی، حتیٰ کہ جب جنازہ اٹھا تو کفن بھی پورا نہیں تھا، اور فرمایا مجھے پرانے کپڑے میں کفن دے دینا، نیا کسی غریب کے کام آ جائے گا۔ پھر گارنٹی کیا ملی؟ آخری وقت میں ممبر رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آخری مرتبہ ممبر پر تشریف لائے، فرمایا میں سب کے بدلے دے چکا ہوں، سب کے قرضے ادا کر چکا ہوں، سوائے ابو بکر کے، اس کے قرضے اللہ خود عطا فرمائیں گے۔ تو ہجرت والے سفر میں ابو بکر صدیق نے اس صرف ایک سفر میں 40,000 درہم ایک طرف کر کے رکھ دیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گفٹ دے دیے۔ یہ تو پیسے کی صورت میں تھا، اپنے غلام کی ڈیوٹی الگ لگا دی، بیٹوں کی ڈیوٹی الگ لگا دی۔ توجہ کریں بھائی، یہ کیا کام شروع ہو گیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اور حدیث پاک میں آتا ہے مسجد میں باتیں کرنا
ایسا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ میں پھینک دو تو جیسے وہ ختم ہو جاتی ہے، مسجد میں باتیں کرنے سے نیکیاں یوں ختم ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی احتیاط کریں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے لوگوں کو، اپنے گھرانے کو ڈیوٹیاں لگا دیں کہ کیسے ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے لے کر جانا ہے۔ اب خطرہ تھا، دشمن حملہ کر رہے ہیں، سفر کچھ پیدل کر لیا تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ تھک گئے ہیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر لے جاؤں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ کنکروں والی زمین ہے، پتھروں والی، تو پتھر آپ کے پاؤں میں لگتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو اٹھایا کندھوں پہ اور غار حرا تک لے گئے، غار ثور تک لے گئے آپ علیہ السلام کو۔ اب وہاں جا کر یوں نہیں کہا جلدی کریں آپ اندر چلے جائیں دشمن پیچھے آ رہے ہیں، یوں نہیں کیا، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ ذرا باہر تشریف رکھیں، اندر کوئی موذی جانور نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو آپ کو تکلیف پہنچائے، میں ذرا صفائی کر لوں پھر آپ اندر تشریف لے آنا۔ اندر گئے، سارے غار میں سے صفائی کی اور اپنے کپڑے اتار لیے، قمیض اتار لی اور اس کو پھاڑ پھاڑ کر جہاں سوراخ تھے وہ سارے سوراخ بند کر دیے، ہاتھ مار مار کر چیک کیا، اندھیرا تھا۔ اب ایک سوراخ رہ گیا، ایک جگہ رہ گئی، تو وہاں اپنا پاؤں مبارک رکھ لیا، پاؤں کی ایڑی ادھر رکھ لی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ اب آپ یہ دیکھیں جیسے یہ سامنے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، ایک تقریباً 1 فٹ کا فاصلہ ہے، اور اسی کو اگر تھوڑا نیچے گود میں رکھ لو تو 1.5 فٹ کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک ایک آدمی کے پاس ہو، جگہ صرف اتنی کو، سامنے دیوار ہو، آگے اس کے قرآن ہو اور کوئی چیز نہ ہو، بس اس کے لیے صرف یعنی اس کو بٹھا دیا جائے، قرآن اس کے ہاتھ میں ہو، گود میں لے کر بیٹھا ہو اور ایک کونے میں بٹھا دیا جائے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، بھائی گنجائش ہی نہیں ہے ادھر ادھر دیکھنے کی۔ اب اس آدمی سے بڑا کوئی سعادت مند ہوگا جس کی نظر صرف قرآن کو دیکھ رہی ہے اور کسی چیز کو نہیں دیکھ رہی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ابو بکر صدیق کی نظر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہے، بس 3 دن 3 راتیں یوں ہی گزر گئی کہ دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے، تسلی سے ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ کی آنکھ مبارک لگی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کو پاؤں کی ایڑی جہاں رکھی ہوئی تھی نا اس سوراخ کے اوپر، ادھر سے موذی جانور نے ڈسنا شروع کر دیا۔ کوئی موذی تھا جس نے ڈسنا شروع کر دیا، کس کو؟ بولتے نہیں، کس کو؟ ابو بکر صدیق کو کس نے ڈسنا شروع کر دیا؟ سانپ تھا، جانور تھا، کوئی تھا، اور وہ جانا چاہتا تھا کدھر؟ باہر نکلنا چاہتا تھا، ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا ہو، لیکن صدیق اکبر جو گن مین ساتھ تھا پھر وہ آنے دیتا؟ تو ابو بکر صدیق کو ڈستا رہا، آخر وہ ڈسنا جو ہے وہ تکلیف بڑھ گئی، درد زیادہ ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو نکلا، آنسو ابو بکر صدیق کی آنکھ سے نکلا اور گر گیا سیدھا رخسار مصطفیٰ پر۔ تو آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فرمایا ابو بکر رو رہے ہو؟
عرض کیا یا رسول اللہ رو تو نہیں رہا، البتہ کوئی جانور ہے جو مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی دشمن ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک اپنے دہن مبارک سے لیا اور ابو بکر کی ایڑی پر لگا دیا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے کبھی زندگی میں ادھر درد ہوا ہی نہیں ہے، شفا مل گئی۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے معجزات ظاہر ہوئے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے، دشمن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، پورے مکہ میں تلاش کیا، لوگوں کو انعام کے لیے کہہ دیا 100 اونٹ انعام میں ملیں گے جو تلاش کر کے لائے گا۔ بھائی وہ جو پاؤں کے کھرے تلاش کرنے والے ہوتے ہیں سوراخی، ان کو بھی ساتھ لے لیا، قیافہ شناس ساتھ لے لیے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور پر پہنچ گئے۔ جن حضرات نے وہاں عمرہ کیا حج کیا ہے وہ جانتے ہیں وہ کتنی بلندی پر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام کیا کیا، ادھر ایک درخت کو حکم دیا، وہ چل کر غار کے دہانے پہ آ گیا، ایک کبوتری کو حکم دیا، اس نے وہاں انڈے دے دیے، اور اسی طریقے سے ایک مکڑی کو حکم دیا، اس نے جلدی سے راتوں رات وہاں جالا بون دیا۔ یوں لگا جیسے اس میں تو اندر کوئی گیا ہی نہیں ہے۔ اب دشمن وہاں آ کر کھڑا ہو گیا، ایسی حالت میں کھڑا تھا ابو جہل، اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتا تو نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جانے تھے، لیکن رب نے دیکھنے ہی نہیں دیا، اللہ نے دیکھنا ہی نہیں دیا۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دشمن تو پہنچ گیا ہے۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ نے ان کی مدد کی ایک ایسے شخص کے ذریعے جب وہ نکلے ان کے ساتھ تھے، جب نکالا ان کو مکہ سے کافروں نے نکال دیا، اور نکلتے وقت ان کے ساتھ جو تھا وہ ایک تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا ہجرت کرنے پر۔ اب ہجرت کا ساتھی ایک ہے ساتھ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دوسرے تھے غار کے اندر وہ دوسرے تھے، کیا مطلب ایک ان کے ساتھ ان کا دوست تھا، ایک وہ خود تھے، دو تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اس وقت ان کے دوست نے ان کو کہا، اپنے دوست نے کیا کہا کہ یہ تو کافر آگے ہیں، مشرکین تو سر پہ آگے ہیں، اب اگر یہ یہاں سے تھوڑا سا نیچے دیکھ لیں تو ہم نیچے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کوئی چیز اوپر سے گرنے والی ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی چیز گرنے والی ہو اور آندھی طوفان آ رہا ہو، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہو، آپ کبھی اس چیز کی طرف دیکھیں گے، کبھی نیچے دیکھیں گے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اس کے گرنے کا ڈر آپ کو اپنا ہے یا بیٹے کا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، کوئی چیز اوپر سے مثال کے طور پر کوئی چھت گر رہی ہے، باہر طوفان آ رہا ہے، جا بھی کہیں نہیں سکتے، اس چھت کے نیچے تحفظ کا انتظام آپ اپنے بچوں کے لیے کریں گے یا پہلے اپنے لیے کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پریشان ہو رہے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو پریشانی اپنی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس پر دیکھیں، میں ایک بات آپ کو یہاں نقطہ سمجھاتا ہوں۔
ایک تو آپ حضرات ٹائم مجھے بہت تھوڑا دیتے ہیں، تو مختصر ٹائم میں بات پوری کرنا نہیں مشکل ہو جاتی ہے۔ اب 1 بجے اب آپ لوگ آ جائیں تو ہم 1 بجے بیان شروع کر دیں۔ اب 1:10 پر ہمارا بیان شروع ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں جلدی آ جایا کریں تاکہ بات پوری ہو سکے۔ میں یہاں ایک نقطہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، وہ گھبرا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں ہے۔ لوگوں نے یہاں سے ایک نیگیٹو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ دیکھو جی ابو بکر صدیق ساتھ تو چل پڑے، اب وہاں جا کر ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ اس بات کو نہیں سوچ رہے کہ وہ پریشان اپنی وجہ سے ہو رہے ہیں یا اللہ کے نبی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر انہوں نے پریشان ہی ہونا تھا تو وہ ساتھ ہی نہ آتے، کوئی اور ساتھ کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے پریشان ہی ہونا تھا تو اپنی بیٹیوں کے ذمے لگاتے ڈیوٹیاں۔ انہوں نے پریشان ہی ہونا تھا تو اپنے بیٹوں کے ذمے لگاتے کہ بیٹا یہ کام کرو، تم یہ کرو، اپنے غلاموں کے ذمے۔ پورا تو انہوں نے پروٹوکول بنایا ہوا تھا۔ وہ پریشان نہیں ہو رہے تھے، وہ دولت خرچ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو اپنا خطرہ پڑ گیا تھا یہاں آ کر، بلکہ وہ پریشان ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ کہیں دشمن نے دیکھ لیا تو میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے، وہ اس وجہ سے پریشان تھے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں جی وہ تو گھبرا گئے تھے، وہ تو ڈر گئے تھے، وہ تو یہ ہو گیا تھا، وہ تو وہ ہو گیا تھا، یہ سارا پروپیگنڈا ہے۔ ابو بکر صدیق عقل مند آدمی تھے، مکے کے سب سے بڑے باشعور آدمی تھے، سمجھداری ان کی اور شعور یافتہ ہونا یہ پورے مکے میں مشہور تھا۔ لوگ اعتماد کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، لوگ ان کے قبیلے کے اوپر اعتماد ان کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ تو وہ ابو بکر اپنی وجہ سے نہیں گھبرایا، بلکہ ان کو خطرہ تھا کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی نہ ہو، آپ کو دشمن تکلیف نہ پہنچائے، وہ اس وجہ سے ٹینشن میں آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تم پریشان نہ ہو بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سفر شروع کیا، راستے میں ابو بکر صدیق کبھی ادھر چلتے ہیں، کبھی ادھر چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں کوئی دشمن میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دودھ کا انتظام کرتے ہیں راستے میں۔ مشہور واقعات ہیں، آپ نے کئی بار سنے ہوئے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے لیے دودھ تلاش کر کے لا رہے ہیں، پھر اس کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ آپ جب آرام سے اٹھے ہیں تو آپ کو دودھ پیش کیا، یا رسول اللہ آپ پی لیجیے اس میں سے۔ مدینہ منورہ میں جب پہنچے ہیں آپ علیہ السلام، وہاں کی صورتحال یہ تھی کہ جب سے لوگوں نے آ کر بتایا تھا کہ آپ علیہ السلام سفر کرنے والے ہیں، آپ مدینہ تشریف لانے والے ہیں، اس وقت سے لوگ انتظار میں تھے۔ مدینہ شہر سے لوگ باہر آ جایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی باہر آیا کرتے تھے، روزانہ آپ کا استقبال کیا کرتے تھے، صبح کو بھی شام کو بھی انتظار کرتے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نہ ہوتی واپس چلے جاتے تھے۔ توجہ کریں ذرا۔ ایک دن دوپہر کے وقت کسی یہودی نے دیکھا کہ دور سے آنے والا کوئی آ رہا ہے، اس نے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ لوگوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں۔ تو اس وقت بچوں نے ترانے کہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، طلع البدر علینا، ہم پر بدر طلوع ہوا۔ چاند کے 3 نام ہیں، قمر، بدر اور ہلال۔ ہلال کہتے ہیں پہلی راتوں کے چاند کو، جو ابتدائی چاند نظر آتا ہے، کہتے ہیں نا ہلال کمیٹی کے چیئرمین نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ صبح عید ہوگی۔ اور
قمر کہتے ہیں آخری راتوں کے چاند کو. پہلی راتوں والا چاند وہ بھی پورا نہیں ہوتا اور آخری راتوں والا چاند بھی پورا نہیں ہوتا. درمیان والی راتوں کا چاند پورا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں بدر. تو بچوں نے جب ترانے کہے تو انہوں نے کہا طلع البدر علینا, ہم پر جو آیا ہے, جو ہمارے سامنے روشنی لے کر آنے والا چاند ہے وہ مکمل ہے, وہ آدھا نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعزازاً مختلف ترانے کہے گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی گئی, اور ہر ایک کی چاہت یہ تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں, میرے گھر تشریف لائیں. تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ اللہ کے حکم کے ساتھ جدھر اس کو اللہ کا حکم ہوگا یہ وہاں بیٹھ جائے گی, آپ اس کو کچھ نہ کہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی, اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میزبان بنے. یہ تھا ہجرت کا سفر. ہجرت کیوں کی گئی؟ آج بھی ہجرت کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے, جہاں پر کفار کا غلبہ ہو جائے اور ایمان بچانا مشکل ہو جائے, فتنات غالب آ جائیں, اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کسی ایسے علاقے میں ہجرت کرنا جہاں ایمان بچ سکے, یہ ہجرت فرض ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض عین ہے, امام ابو حنیفہ وغیرہ کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ہجرت کر لے, یا اس کو موقع بنے تو وہ کسی جگہ, کسی غار میں, کسی گھاٹی میں جا کر اپنی عبادت میں مصروف ہو جائے, فتنات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. یہ ہجرت کا حکم ہے. جہاد کا حکم قیامت تک ہے, لیکن جہاد کچھ شرائط کے ساتھ ہے. اوورآل حکم ایسا نہیں ہے جیسے عموماً لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں. جہاد کے عنوان پر انشاءاللہ مستقل گفتگو کریں گے, لیکن یاد رکھیں ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے کی, فتح مکہ سے پہلے وہ ہجرت فرض عین تھی. ہر ایک کے اوپر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا یہ فرض عین تھا, کیونکہ مکہ میں ایمان محفوظ نہیں تھا. جو اسلام قبول کر لیتا تھا اس کے لیے بہت مشکلات ہوتی تھیں. اور فتح مکہ کے بعد اس طرح کی فرضیت نہیں رہی جیسے پہلے تھی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں موجودگی تھی, آپ کے ارد گرد اہل اسلام کا جمع ہونا ضروری تھا. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اب ہجرت کا وہ والا حکم نہیں رہا. لیکن جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا ہے کہ فتنات کا وقت ہو اور ایمان بچانا مشکل ہو, تو اس وقت ایسے علاقوں کی طرف ہجرت کرنا جہاں ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہو, یہ حکم آج بھی موجود ہے. لیکن اگر یہ ہو سکے کہ کسی جگہ جا کر عبادات میں مشغول ہو جائیں, فتنات سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور تنہائی اختیار کر لیں, کسی وادی میں, کسی گھاٹی میں جا کر بیٹھ جائیں, تو یہ بھی اسلام کا حکم ہے. اور یہ حکم اس وقت ہے جب ایمان خطرے میں ہو. حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں فتنات ایسے آئیں گے جیسے آپ تسبیح کی ایک سائڈ کو توڑ دو تو دانے زمین پر گرتے ہیں, اس طرح زمین پر فتنات آئیں گے. صبح کو بندہ مسلمان ہوگا, شام کو کافر ہوگا, شام کو مسلمان ہوگا, صبح کو کافر ہوگا. جب ایسا وقت آ جائے تو ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا بھی ضروری ہے. جہاں ایسی جگہ میسر ہو وہاں ہجرت کر کے چلے جائیں. اگر کوئی جگہ بھی میسر نہیں آتی تو پھر عبادات میں مشغول ہو جانا چاہیے, فتنات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہے ہجرت کا حکم. ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ احیاء اسلام اور حفاظت ایمان ہجرت کا مقصد ہے. مثال کے طور پر اب میں نے سفر کیا, یہاں پر آیا, مقصد کیا ہے؟ یہاں کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا, یہاں دین اسلام سکھانا, قرآن سکھانا, حدیث سکھانا, یہ یہاں آنے کا میرا مقصد ہے.
تو اس مقصد کے لیے میں نے ہجرت کی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اللہ اس کا اجر پورا پورا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ احکامات ہیں، مختصراً میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی، ہجرت کا مقصد مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اس وقت کیوں تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان محفوظ نہیں تھے، مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی۔ اب اس اسلامی ریاست کی چھت کے نیچے سب کو جمع کرنا اور مدینہ منورہ کو دارالحکومت قرار دے کر ایک اسٹیٹ قائم کر کے اور اس کے اللہ رب العزت کے عطا کردہ احکامات کو اس کے اندر نافذ کر کے دین اسلام کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت بھی کروائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاد بھی کروایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکلات کو فیس بھی کیا ہے۔